نفوسکم، تمہارے دل میں کیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کے وقت، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے ایسے چھوٹ نہیں جاؤ گے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو ماں باپ کا حق سمجھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ ذرہ برابر اگر نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم بھی بشر ہو، انسان ہو، ممکن ہے کسی موقع پر تھوڑا سا نوک جھونک تمہارے زبان سے ہو بھی گیا، کوشش کرتے ہو خاموش رہے گی، لیکن شیطان کبھی کچھ بات ماں باپ سے ناراضگی کی، ان کے شان میں گستاخی کی کرا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہاں دل میں نہیں زبان سے کہہ گئے، پھر تم کو افسوس ہوا تو یاد رکھو فَإِنَّهُ كَانَ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ، اگر تم صالح اولاد ہو، ماں باپ کی صحیح خدمت کرنے والے ہو اخلاص کے ساتھ، تو اگر کچھ معاملہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو بھی گیا، اونچ نیچ ہو گیا، تو یاد رکھو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ اوابین کی مغفرت اور بخشش کرنے والا ہے۔ اواب کون سے لوگ ہیں؟ جو برائیوں سے ہٹ کر کے نیکیوں کی طرف، نافرمانی کو چھوڑ کر کے فرما برداری کی طرف آنے والے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اواب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارے دلوں میں کچھ تمہارے دل صالح ہیں، تم صالحین ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے کا ارادہ تھا، مقصد تھا، لیکن پھر بھی کچھ اونچ نیچ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بشرطے کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالحین اور نیک ہو تب۔ پورا ہو یہاں ایک سوال بھائی کا رہ گیا ہے اور وہ اسی سے متعلق ہے، جیسے یہ آیتیں جو بھی گزری ہیں ان میں والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی بہت تاکید آئی ہے، لیکن اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہو، تب لڑکا مسلمان ہو گیا، ماں باپ یہودی ہو، عیسائی ہو یا ہندو غیر مسلم، تو کیا اس لڑکے کے اوپر بھی ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرنا فرض ہے؟ چونکہ یہاں معاملہ کفر اور کس کا ہے؟ اسلام کا۔ تو الحمدللہ اسلام اتنا جامع دین ہے کہ اس میں یہ سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، کسی بھی دین مذہب کے ماننے والے ہوں، لیکن ماں باپ کے ساتھ دنیا کے اندر احسان اور سلوک کرنا، اچھا احسان اور سلوک کرنا فرض ہے دنیاوی اعتبار سے، گرچہ غیر مسلم۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث بہت واضح ہے، بہت ہی مشہور، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، تو ان کی ماں نے آج کے اسلام میں سمجھو بھوک ہڑتال کر دیا، بھوک ہڑتال جاتے ہیں نا، بھوک ہڑتال کر دیا ان کی ماں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کھانا پینا سب بند اور باہر آ کر کے بیٹھ گئی، لوگ لے جاتے ہیں کھانا دیتے ہیں، بھائی کھا لو، نہیں کچھ نہیں، نہ ہم کو کھانا ہے نہ پینا، بس کیا چاہیے، بس ہمارا بیٹا جب دین چھوڑ دے اس کے بعد ہی میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی۔ بہت زیادہ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت پریشان، لوگوں نے آ کر کے بتایا، کہا صاحب آپ جلدی اسلام چھوڑیں، چونکہ ماں تو بالکل مرنے والی ہے۔ اب ماں کی محبت، ماں کا معاملہ، وہ ایمان کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیوں؟ ایمان کا معاملہ بشاشت کا، بشاشت جانتے ہیں نا، بشاشت۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں زمانے کے، انہوں نے بشاشت کا بڑا اچھا معنی بتایا۔ ایک اسفنج ہوتا ہے نا، پانی گر جائے اس پر آپ رکھ دیں تو سارا پانی کس میں آ جاتا ہے، پھر اس کو اٹھائیں، لے جا کر کے دوائیں، یہی ہوتا ہے نا۔
آپ پانی رکھیں گے پانی پر تو اسفنج کے اندر پانی بھر جائے گا. اللہ اکبر. اسفنج کے اندر جیسے پانی بھر جاتا ہے، اسی کو کہا امام شوکانی نے بشاشت. یعنی جیسے اسفنج کے اندر پانی بھر گیا، ایسے ہی ایمان آپ کے جسم کے رگوں پے میں بھر جائے تو اس کو کہا تھا بشاشت ایمان، بشاشت القلوب. اور جس کے دل میں ایمان اس طرح سے بس جاتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں بھی، جو کافر تھے، مشرک تھے بھی، اسلام کے سب سے بڑے دشمن. ابو ہرقل نے پوچھا، شام کے اندر آیا تھا اپنی نظر پوری کرنے کے لیے، کہ ذرا بتاؤ کہ آخر جو لوگ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، کیا ان کے دین کو ناپسند کر کے کوئی مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا آقا یہی مشکل ہے، جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ماں کو چھوڑے گا، باپ کو چھوڑے گا، پوری دنیا چھوڑ دے گا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتا. تو اس وقت اس نے کہا یہی ہے بشاشت الایمان. جس کے دل میں ایک عیسائی آدمی بتا رہے یہی ہے بشاشت القلوب، بشاشت الایمان، کہ جس کے دل میں، جس کے رگوں کے اندر ایمان پیوست ہو جاتا ہے، گردن تو کٹ جاتی ہے لیکن ایمان اس کے سینے سے اور دل سے نہیں نکل سکتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ماشاءاللہ بشاشت قلوب حاصل تھی، اور یہی وہ صحابی ہیں الحمدللہ کہ سورۃ النساء کی جب آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ان لوگوں پر اگر ہم لکھ دیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے بالکل نکل جاؤ، تو اللہ نے فرمایا ما فعلوا، نہیں کریں گے لیکن بہت ہی تھوڑے لوگ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نے جب یہ آیت سنی سورۃ النساء کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اس طرح سے باتیں بیان کر رہا ہے کہ ان کے اوپر اگر لکھ دیں بھائی جہاد کر لے رہے ہیں، ہجرت کر لے رہے ہیں، ایمان لا لے رہے، لیکن اگر لکھ دیں کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے بنے بنائے گھر اور بنگلے محل سب کو چھوڑ کے نکل جاؤ، تو نہیں کریں گے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو پتہ چلا، آگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ آیت نازل کی ہے. ہاں، تو انہوں نے کہا الہ العالمین، اب آپ کے اوپر جبرائیل امین آئے آپ کے پاس، تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ لکھ دے، ہمارے اوپر فرض کر دے کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو قتل کر ڈالو. تو اللہ کی قسم اللہ لکھ دے ہم کر ڈالیں گے. اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، مرسل روایت نقل کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ معلوم ہے کچھ ایسے ایمان والے لوگ ہیں کہ لل ایمان فی قلوبہم اثبت من الجبال، پہاڑ جیسے اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ایمان ان کے دل میں جم جاتا ہے. پہاڑ کو تو ہٹایا جا سکتا ہے لیکن ان کے دلوں سے ایمان نکالا. ماں کا معاملہ تھا، بہت ہی پریشان ہوئے، بلکہ بعض روایتوں میں عمر فاروق نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سعد بہت پریشان ہیں. کہا کیا ہوا سعد؟ کیا بتائیں، ماں نے ایسا کھانا پینا بند کر دیا ہے اور لوگ کہے جان نکلنے والی ہے، اور کہتی ہے سعد ہمارا بیٹا اسلام سے بعد آ جائے، کفر کی طرف دوبارہ، تب میں کھاؤں گی پیوں گی. تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیسے راضی کیا جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے کڑے تھے، کہا کہ تمہاری ماں کو بھوک نہیں لگی ہے بھی، صبر کرو، ڈٹے رہو، تمہاری ماں کو بھوک نہیں لگی، اگر بھوک پیاس لگے گی تو بیٹے کو کی محبت نکل جائے گی، جان بچائے گی وہ. انہوں نے بڑا کھڑا جواب دیا. بہرحال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس موقع پر جب میرا معاملہ میری ماں کے ساتھ، ہم ایمان لائے ہیں اور ماں کفر پر ہے،
اور کہتی جب تک بیٹا اسلام سے باز آ کر کے بڑا کفر میں شامل نہیں ہوگا تب تک میں کھاؤں گی پیوں گی، میں مر جاؤں گی۔ کہتے اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں زندگی بھر بیان کرتے، کہتے کہ 4 آیات ہیں جو اللہ نے میرے بارے میں اتاری ہیں، فخر کرتے ہو۔ ان میں سے ایک یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر ہے 15۔ اللہ نے فرمایا انسان کے اوپر ہم نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا فرض کر دیا ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ اگر تمہارے ماں باپ تم کو مجبور کرے شرک کرنے کے لیے میرے ساتھ تو فلا تطیعہما، ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا۔ ہر بات ماں باپ کی مانی جائے، لیکن اگر ماں باپ کہیں نہیں بت کی پوجا کرو، اسلام کو چھوڑ دو، شرک کی دعوت دیں، شرک کرنے پر مجبور کریں، تو ماں باپ کی بات کو مانی نہیں جائے گی، تم اپنے دین و ایمان پر قائم رہنا۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب کیا آیا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات میں ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرنا۔ اگر ان کے پاس گھر نہیں ہے، بیٹا مسلمان ہے، ماں باپ پریشان حال ہیں، گھر نہیں، آپ ان کو گھر بنا کر کے دیں۔ ان کو بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے انتظام نہیں، گرچہ بیٹا مسلمان ہو گیا لیکن بیٹے کے اوپر فرض کا وصاحبہما امر کا سیگا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، ان کے کھلانے کا، رہنے کا، سہنے کا، اگر بیمار ہو جائے تو علاج اور معالجے کا، زندگی کے تمام معاملات میں ان کا ساتھ دینا پڑے گا اور ان کے ساتھ احسان و سلوک دنیاوی اعتبار سے کرنا پڑے گا۔ لیکن جہاں معاملہ دین کا آ جائے گا وہاں لکم دینکم ولی دین، ان کسی دینی معاملات میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں لین دین ان کی دیکھ بھال آپ خوب کریں۔ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کی جب انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ روح قبض ہو گئی تو اپنے گھر سے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا علی یہاں کیوں آ گئے؟ رسول شرک پر باپ مرا ہے، میں کیا کروں مرا کر کے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ باپ ہے تمہارا، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، تجہیز تکفین کرو، دفناؤ۔ ہاں تم مسلمان باپ مشرک ہے، اب اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور نماز جنازہ پڑھنا جائز، مرتے دم تک ان کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الممتحنہ کے اندر آیت نازل کی ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، وہ کفار و مشرکین جو تم سے جنگ نہیں کرتے، تم سے لڑتے نہیں دین کے معاملے میں، یعنی تمہارا ان سے کوئی جنگ نہیں چل رہی ہے، گرچہ وہ کافر ہی ہوں، تو ایسے مشرکوں اور کافروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، ملنے ملانے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد وغیرہ کی روایت، کہتے اتتنی امی راغبۃ، کہتی ہیں کہ میری ماں مکے سے نکلی اور مدینہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آئی، اور سگی ماں تھی لیکن راغبۃ، وہ بس اسی کی لالچ میں آئی تھی، دین کی محبت میں نہیں آئی۔ آئی کس کی لالچ میں؟ آئی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتی ہیں اب آئی ہے، ماں ہے، اور لالچ میں آئے گی جاؤں گی تو بیٹی کے یہاں سے کچھ نہ کچھ واپسی میں مل جائے گا۔ کہتی ہیں ام سلمہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آج سے لوہا، کیا ماں کو کچھ تحفے تحائف کپڑے وغیرہ جو وداعی میں ہوتا ہے تو کیا صلہ رحمی کروں، کچھ اس کو دے دوں، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے نعم، یہ تمہاری ماں ہے، لالچ میں آئی ہوئی ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے اپنی ماں کو دو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔
کہتے ہیں امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے اللہ نے اسی بارے میں آیت نازل کی لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں کے، ان کا کفار و مشرکین کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کرنے کا جو تم سے لڑتے نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وقار امام حاکم نے اور نقل کیا ہے، ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بہترین قسم کا کپڑا مدینے کے بازار میں بک رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ بڑا اچھا ہے، کہا یا رسول اللہ ابتع ھذا، آپ اس کو خرید لیں اپنے لیے۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے بڑا پسند ہے میں سوچتا ہوں خرید لوں، یا رسول اللہ ابتع ھذا، آپ اس کو ذرا، بڑا عالیشان کپڑا ہے، جمعے کے دن آپ اس کو پہنا کریں، اس کو پہن کے خطبہ دیا کریں، بڑا قیمتی بڑا اچھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ ہے عمر للچا رہے ہیں اس کو، لیکن کہتے کہ اللہ رسول آپ خریدیں، آپ خطبہ دیجیے گا، باہر کے وفود آئیں گے ملنے کے لیے تو پہن کر کے آپ گھر سے نکلیں، ان سے ملاقات کیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو وہ پہنتے ہیں جن کا کوئی حصہ اللہ نے آخرت میں نہیں رکھا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اسی قسم کا ایک جوڑا کسی نے بطور تحفے کا خرید کر کے بطور تحفے کا اللہ رسول کے خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ رسول نے تو خریدا نہیں اللہ، لیکن کسی نے بطور ہدیے کے آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے فوراً عمر فاروق کو بلایا، عمر یہ جوڑا لے جاؤ، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا عمر کو بہت پسند تھا، عمر لے جاؤ اس کو۔ اللہ رسول کیف البسها وقد قلت فیہ ما قلت، اللہ رسول آپ نے فرمایا اس کو تو وہ لوگ پہنتے جن کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں، تو آپ مجھے کیسے پہنا رہے، میں کیسے اس کو پہنوں گا جبکہ آپ نے اس کے بارے میں یہ باتیں کہہ دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے انی لم اعطکھا لتلبسھا، میں تجھے پہننے کے لیے اس کو نہیں دیا کیونکہ ریشمی رہا ہوگا، اس کو تم کیسے پہنو گے؟ ایسا کرو ولیکن تبیعھا، آ گیا ہے لے لو، اس کو بیچ دو یا کسی غیر کو دے دو پہن لے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کا ایک بھائی کافر اور مشرک مکے میں تھا، وہ بہترین قسم کا جوڑا بطور تحفے کا کس کے پاس بھیج دیا اپنے، تو اب بھائی ہو بہن ہو رشتہ دار ہو چچا ہو خالو ہو ماں ہو، یہ جو کفار اور مشرکین ہیں اگر یہ آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں اور آپ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں خیر کا معاملہ کریں۔ میرے خیال سے بات پوری ہوگی نا، یہی چاہتے تھے نا؟ وہ چاہتے بھی نہیں کہ رہے یہاں، بہرحال نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور نہیں کیا آپ ان سے باہر رہیں، لیکن الحمدللہ باہر رہ کر کے بھی صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد ہے بلو ارحامکم ولو بالسلام، بھائی رشتے ناتوں کو تازہ رکھو گرچہ سلام ہی کر کے، ٹیلی فون کریں اور سلام کر لیں کاکا کیسے ہیں، بس انشاءاللہ ہمیں کیا مل جائے، جنت، وہ تو جائیداد دنیا میں ہم کو مل جائے۔ اور دوسرا انسان کون ہے، ومن اراد الآخرہ، جو چاہتا ہے کہ جنت ہمیں مل جائے، تو اللہ نے فرمایا وہ بھی سن لو، ومن اراد الآخرۃ، جو جنت چاہتا ہے، جنت کا ارادہ رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے۔ نمبر 2 وسعی لہا، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ نمبر 3 سعیہا، اس کے مناسب کوشش کرتا ہے۔ نمبر 4 وہو مؤمن، وہ کون ہے، مومن۔ یہ 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں دخول جنت کے لیے، ان کو سمجھو۔ نمبر 1 پہلی شرط کہاں بیان کی گئی، ومن اراد الآخرۃ، جو